آماتائی کوکو، جسے اکثر قدیم جاپان کی کھوئی ہوئی بادشاہی کہا جاتا ہے، افسانوی اٹلانٹس کی طرح افسانوی اور تاریخی ابہام کی دھند میں ڈوبا ہوا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پراسرار دائرہ آب دور میں موجود تھا، جو 300 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سب سے زیادہ مشہور نیم افسانویشمن ملکہ ہمیکو کے ساتھ منسلک ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سیاسی ذہانت اور صوفیانہ صلاحیتوں کے امتزاج کے ساتھ زمین پر حکومت کی۔ آماتائی کے عین محل وقوع کی بادشاہی نے تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کو نسلوں سے دور رکھا ہے۔ نظریات کے مطابق اسے شمالی کیشو سے لے کر وسطی ہونشو کے صوبہ آماتو تک کہیں بھی رکھا گیا ہے۔ جسمانی شواہد کی کمی کے باوجود، آماتائی کی داستان قدیم چینی تاریخ اور جاپانی لوک داستانوں کے ذریعے برقرار ہے، جس میں ایک نفیس معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے جس سے اس کے ہم عصر لوگ خوفزدہ اور قابل احترام تھے۔ آماتائی کوکو کی ظاہری شکل، جیسا کہ تاریخی متون میں بیان کیا گیا ہے، کافی تطہیر اور ثقافتی نفاست کے دائرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں فن اور رسم کا اثر تھا۔ ملکہ ہیمیکو خودشمن پرستانہ رسومات کی پریکٹیشنر تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ بادشاہی خوشحال ہے، قوانین اور ٹیکس کے ایک منظم نظام کے ساتھ، اور یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے میں مصروف ہے۔ خود شہر کا تصور کرتے ہوئے کوئی عظیم الشان محلات اور مندروں کا تصور کر سکتا ہے۔ ان کا فن تعمیر آوئی کاریگروں کی جدید مہارتوں کا ثبوت ہے۔ عمارتیں ممکنہ طور پر لکڑی سے تعمیر کی گئی ہوں گی، چھتوں کے ساتھ سیلاب سے بچاؤ کے لیے کناروں پر اٹھائی گئی ہوں گی، جو کہ قدیم جاپانی فن تعمیر میں ایک عام رواج ہے۔ اس شہر کو پیچیدہ نقش و نگار اور سجاوٹ سے مزین کیا گیا ہوگا، جو اس کے باشندوں کے روحانی عقائد اور فنکارانہ رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ آماتائی کے مرکز میں شاہی رہائش گاہ کھڑی ہوتی، شاید ایک بڑا، بلند ڈھانچہ جس کے چاروں طرف چھوٹے مکانات اور گودام تھے۔ سڑکیں سرگرمی سے بھری پڑی ہوں گی، سوداگر دور دراز علاقوں سے سامان بیچ رہے ہوں گے، اور کاریگر اپنے دستکاری کی نمائش کر رہے ہوں گے۔ ارد گرد کے زمین کی تزئین کی احتیاط سے کاشت کی گئی ہوگی، جس میں چاول کے دھان اور باغات عوام کے لیے رزق فراہم کرتے تھے۔ آماتائی کوکو کی وراثت، خاص طور پر ملکہ ہیمیکو کی شخصیت، جاپانی ثقافت میں پھیلی ہوئی ہے، جس نے ادب، فلم اور ویڈیو گیمز میں مختلف جدید تشریحات کو متاثر کیا۔ ان تصویروں میں بادشاہی کو اکثر ایک الگ تھلگ جزیرے کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو وسائل سے مالا مال ہے اور اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں جادو اور حقیقت آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ آخر میں، جبکہ آماتائی کوکو کی تاریخی حقیقت بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، اس کا افسانہ تخیل کو مسحور کر رہا ہے۔ کھویا ہوا شہر، اپنی قیاس آرائی اور پراسرار ملکہ کے ساتھ جس نے اس کی صدارت کی تھی، جاپان کے قدیم ماضی کی بھرپور ٹیپسٹری کی علامت کے طور پر کھڑا ہے، ایک ایسا ماضی جو وقت گزرنے کے باوجود ان لوگوں کو ابھارتا اور متاثر کرتا رہتا ہے جو پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تاریخ کے راز آیا آماتائی کوکو ایک دن افسانوں کے دائرے سے تاریخی حقیقت کی روشنی میں ابھرے گا یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن اس وقت تک یہ قدیم دنیا کے ایک دلچسپ اور پائیدار معمہ کے طور پر برقرار ہے۔